بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں، اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کرتے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہی انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کی بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ رب العزت کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مومنوں میں بھی تھا۔